ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر کا لیٹس لک ایٹ کہ اس کا کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا اس کی جابز ہیں. ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایم پی ایس ہے, کیونکہ ایم آر پی جو مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ کا فارمیٹ ہے, اس کے بیسس کے اوپر بنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے, ان دا سینس کہ اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. جو ایم پی ایس ہے ان کو اگر ہم جو لیں ایز فرم پلانڈ آرڈر, جو کہ کانسیپٹ ایم آر پی کے اندر ہے, تو اس بیسس کے اوپر ہم نے جتنے بھی ایم پی ایس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از بیسیکلی فرم آرڈرس, اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے چینج نہ کرنا, چینج کرنا پڑ جاتا ہے. سیلز فورس آ کر کہہ سکتی ہے, پریشر ڈال سکتی ہے کہ یہ امپورٹنٹ کسٹمر ہے, اس کے لیے یہ امیڈیٹلی پروڈکٹ چاہیے ہے, تو اس بیسس کے اوپر اس کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن وہ کون چینج کرے گا؟ somebody who has authority. اور وہ کون ہے؟ وہ ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر ہے. سو ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر کا بیسیکلی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے, دیٹ از ٹو ایڈ اور چینج دا ایم پی ایس ریکارڈ. اس کے اندر ہی کین میک سم ایڈیشنز, میک سم چینجز اکارڈنگ ٹو جو بھی اس کے نئی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, جو بھی ڈیمانڈ اور آرڈرز چینج ہوئے ہیں اس کے بیسس پر. ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے 4th ویک کے اندر وہ ایم پی ایس کر رہا تھا, لیکن کیونکہ ڈیمانڈ ایک دم شفٹ ہو گئی, 10 یونٹس پہلے 5 یونٹس کی فورکاسٹ تھی, پھر اس کو 10 پہ کر دیا, تو اس نے 4th ویک سے 2nd ویک کے اندر پروڈکشن لے آیا. تو دیٹ از بیسیکلی ہز پرائم جاب, کہ اس نے رسپانسبلٹی کہ اس نے یہ اس کے اندر ایم پی ایس کے اندر چینجز وغیرہ کرنی ہے. دوسرا اس کے جو کہ پرائم رسپانسبلٹی آتی ہے وہ ہے کہ جو پروڈکشن پلاننگ ہے, جو کہ ہم نے سیلز اینڈ آپریشن پلاننگ کے بیسس کے اوپر ڈیولپ کیا ہے, اس کے وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ ایگریگیٹ ٹرمز کے اندر ہوتا ہے, تو وہ اس کو ڈس ایگریگیٹ کرتا ہے, اس کو پروڈکٹ اسپیسیفک ٹرمز کے اندر لے کر آتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بیسیکلی پروڈکشن جو پلان کیا ہے اس سے چینج نہیں ہوگا, اس سے ڈفرینٹ نہیں ہوگا. لیٹس سے پروڈکشن پلاننگ کے اندر 100 یونٹس کی ہیں اور اس کے اندر پروڈکٹ اسپیسیفک میں کنورٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو ٹوٹل ہے ڈفرینٹ ماڈلس کے, وہ ملا کر وہ بھی 100 یونٹس ہوں گے. فار ایگزامپل, دس از اے ویری سمپل ایگزامپل, بٹ دیٹ از بیسیکلی دا آئیڈیا کہ اس کے اندر اس نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ کہیں ایشو آ گیا, سیلز فورس نے آ کر ڈیمانڈ کی کہ جی اس کے اندر پروڈکشن جو ہے یہ اس پروڈکٹ کی جائے. اب اس کے کس طرح اس کو وہ ہینڈل کرے گا؟ اس کے لیے انہوں نے فریزنگ کی کانسیپٹ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ یہ پروڈکشن جو ہے یہ فریز ہو گئی ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ اس پروڈکشن کے اندر اب کوئی چینج نہیں ہوگا ایم پی ایس کے اندر, اس لیول تک اس کو ہم نے فریز کر دیا ہے. بٹ دیٹ ان ریئل لائف دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ نو چینج ان ایم پی ایس. وہ چینج ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ چینج کر کے یہ بنانا ہے کچھ اور, تو کیا ہوگا؟ کرنا پڑے گا. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیر ول بی نو چینج, بٹ دیر کین بی ایکسیپشنز, اور اس کے لیے ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر ہے جو کہ وہ ڈسیزن لیتا ہے کہ کس لیول پر کیا کرنا چاہیے. کچھ اب کمپنیز نے یہ شروع کر دیا ہے کہ اس کے اندر ٹائم فینسنگ شروع کر دی ہے. ٹائم فینسنگ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی لیٹ سے ہم ویک 1 سے 24 ویک کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 3, اس میں 8 ویکس 16 اینڈ 24, اور اس میں کہتے ہیں کہ جی 24 ویک سے زیادہ
ویک کی اگر کوئی ڈیسیجن ہے تو اس میں سیلز والے اور لاجسٹکس والے جو چینج کرنا چاہیں کر لیں. 16 ویک اور 24 ویک کے اندر جو چینجز ہیں اگر وہ چینج کریں گے تو اس کے اندر ان کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. ایک پروڈکٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ کم کریں گے. لیکن یہ سب کچھ یہ دیکھنا ہوگا کہ پروڈکشن جو پلان ہے اس کے مطابق ہی ہو, اس سے ہٹ کرنا ہو. 8 اور 16 ویک کے اندر بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جی صرف سلائٹ چینجز کر لیں گے, اور ویک 1 سے 8 ویک کے اندر نو چینج. بہت ہی ایکسیپشن ہوگا کہ اگر کبھی بھی چینج ہوگی تو وہ پھر لوگوں کے ذہن میں رہے گا کہ یہ اس وقت کیا تھا, کیونکہ اس کے اندر چینجز آلموسٹ نہیں ہوتی. لیٹس لک ایٹ دا فریزنگ جو ہم نے یہ فینسنگ کا ہے. فار ایگزامپل سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ ویک کو ہم نے کہا کہ 3 ویک کی فینس لگا لیں. تو ہمارے پاس جو یہ آیا تھا کہ یہ ڈیمانڈ وغیرہ چینج ہو گئی ہے یہ پچھلے ایگزامپل کے اندر, تو اس کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ فینس لگا لی. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اور آرڈرز آ جاتے ہیں یہ فینس چینج نہیں ہوگی. 5th ویک کی جو 30 یونٹس کی MPS ہے یہ 5th ویک میں ہی رہے گا, اس کے اندر ہم کوئی چینج نہیں لے کر آئیں گے. فار ایگزامپل پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس 0 ہو گیا ہے, جبکہ سیفٹی اسٹاک ہم نے کہا ہوا ہے کہ 10 یونٹس کا سیفٹی اسٹاک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے پرابلم ان اویلیبل, اینڈ ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر از ناٹ گوئنگ ٹو چینج MPS, کیونکہ یہ ایک ہم نے فینس لگا لی ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ ادھر اس سے پہلے ہم نے بالکل ٹچ نہیں کرنا. تو وہ جب تک بہت ہی ایکسٹریم کیس نہیں ہوگا وہ اس کو چینج نہیں کرے گا. وہ 5th ویک میں ہی 30 یونٹس کی پروڈکشن کرے گا. اینڈ بیسیکلی ہم اگر دیکھیں فردر تو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آتا. یہ 5th ویک کے بعد 6th ویک آنورڈز اگر پرابلم ہے تو اس کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں بائی موونگ 7th ویک کے MPS کو ٹو 6th ویک, بٹ not 5th week. That is basically the fence which they have created. اس فینس سے انہوں نے اس کو چینج نہیں کرنا unless کوئی بہت ہی پرابلم کریٹ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر ہے وہ اس کی نظروں میں ہو کہ جی اس کو کرنا ہی پڑے گا. وہ پھر اسی صورت میں کرے گا کہ اس کیس میں اس کو نظر آئے کہ جو مٹیریل ریکوائرمنٹ ہے ٹو پروڈیوس دیز 30 یونٹس, لیٹ سے وہ کہتا ہے کہ جی میں چینج کرتا ہوں, تو وہ دیکھے گا کہ یہ 4th ویک کے اندر اگر میں اس کو شفٹ کرتا ہوں تو کیا مٹیریل اویلیبل ہے جو پورا پروڈکٹ ڈیولپ ہو سکے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو obviously پھر اس کو وہ چینج کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو فینس ہے یہ کریٹ کر لی جاتی ہیں سو دیٹ اٹ میک لائف ایزیئر فار ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر.